اچھا، یہ جس چیز کی طرف نشاط صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اب لوگوں کے سامنے اب جتنا مرضی اپنے بیانیے کو تبدیل کر دیجیے، ایسی صورتحال ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ایک اور یونیورسٹی میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ جب نوجوان طلبات نے جب سوال پوچھنا شروع کر دیے تو اس یوتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب جس راہ پہ چل رہے ہیں یا جس طرح کا وہ اپنا پولیٹیکل نیریٹو لے کر چل رہے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے یونیورسٹی کا حوالہ دیا، انہوں نے رورل جو نوجوان اس کا بھی حوالہ دیا. دیکھیں، سوال پوچھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، سوال ایک ہی ہے. سوال پڑھے لکھے نوجوان کا بھی وہی ہے، سوال ان پڑھ نوجوان کا بھی وہی ہے. اس میں لمحہ فکریہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے، پولیٹیکل پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے، جنہوں نے تعلیم سے دور رکھا اپنے نوجوان کو، جس نے روزگار سے دور رکھا اپنے نوجوان کو، جس نے ایسی پالیسیز نہیں بنائی جو ملک کو مضبوط کرتی. انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ حکومتیں کی، مضبوط پالیسیاں بنی ہوتی، پورے ملک کی ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی، پورے ملک میں تعلیم بھی، لٹریسی ریٹ کا ہائی ہوتا، اور تمام نوجوانوں کو جابز بھی ملتی ہیں، ان کا روزگار بھی ہوتا ہے. لیکن یہ تمام پارٹیاں ان کو مواقع ملے جو انہوں نے کھو دیے، اور اب ان کو وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب ان کی جو سیاسی نرسریاں تھیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں. اب بار بار یہ یوتھ کی جو بلاول صاحب بات کرتے ہیں، یہ درست بات ہے، بیڈ کاپ گڈ کاپ والی ایک جو سیاست ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن میں ایک چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں، مسلم لیگ نون گئی بلوچستان کے اندر، انہوں نے بند کمروں کے اندر میٹنگیں کی، بند کمروں کے اندر لوگوں کو پارٹیوں میں شامل کرایا یا جیسے. لیکن بلاول جلسے کر رہا ہے. بلاول بھٹو نے پہلے کے پی میں جلسے کیے، آج انہوں نے ایوب سٹیڈیم میں جلسہ کیا، اور جلسہ ان کا اچھا تھا، اور انہوں نے جلسے کو ایک میلے کا سما بھی بنایا. دوسرا، ہاں، وکلا سے بھی خطاب. دوسرا، زرداری صاحب نے جو ذمہ داریوں کی آپ بات کریں، زرداری صاحب نے تو اپنی پگڑی بھی ان کو پہنا دی ہے. اب بیسیکلی دونوں باپ بیٹا مل کے اب وہ کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میکسیمم ووٹرز کو. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، آپ کی پرفارمنس. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر ہمارے پاس یہ والی وزارتیں تھیں، مسلم لیگ نون کے پاس وہ والی تھی، جے یو آئی کے پاس وہ والی تھی، لہٰذا ہم ذمہ دار نہیں. کوئی مبرر نہیں ہے. جو شامل تھے اس حکومت کے اندر تمام لوگ برابری کے، وہ شمولیت تھی ان کی، اور برابری کے حصے دار ہیں، اچھائی کے برائی کے. آج اگر عوام میں جانا ہے تو آپ نے سارا بیگیج ساتھ لے کے جانا، ساری پارٹیوں نے لے کے جانا، کسی ایک پارٹی نے نہیں. آج اگر بلاول صاحب اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں یوتھ کا نعرہ لگا کے، تو یہ معذرت کے ساتھ یہ قوم اب بھولتی نہیں ہے. اب قوم کے ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل گیجٹ ہے، وہ فوری طور پہ چیزیں نکال کے تو سامنے لے آتا ہے. پوچھنا تو چاہیے، یہ جو سرفراز ڈومکی ہیں یا لیڈی ہیں یا مری ہیں، یہ جو شامل ہوئے ہیں نوجوان ہیں. اچھا، مجھے آپ سے نشاط صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں ایک بات کہی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ وہ صدر پاکستان ہو سکتے ہیں، کہ یہ تیاریاں سامنے آ رہی ہیں. تو کل تو بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ ایک باری پھر زرداری، جہاں پہ پہلے کہتے تھے کہ وزیر اعظم بلاول ہوں گے، اب وہاں پر بیٹا جو ہے وہ باپ کے لیے نعرے لگوا رہا ہے. بھائی یہ دیکھیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے. کبھی انہیں لگتا ہے کہ اس وقت فرض کریں بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، بیانیہ بلند کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے اس بیانیے کا تھوڑا سا ریاکشن آ رہا ہے. ریاکشن کیسے آ رہا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مقتدرہ کی طرف سے بھی ریاکشن آیا کہ جناب آپ نے پھر یہی کام شروع کر دیا، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آج وہ دیکھیں، کوئی بندہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہو یا 40 دفعہ وزیر اعظم، اس سے عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمانداری سے مجھے بتائیں، اگر فرض کریں وہ وزیر اعظم جو مجھے کچھ زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہے، میری کوشش تو ہوگی وہ آئے بھائی کا جو میری آنے والی نسلوں کا مستقبل سوارے، مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے بنانا ہے ہم روک سکتے ہیں، وہ بھی نہیں روک سکتے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی پرابلم صرف یہ ہے کہ قوم کا پیٹ جو ہے نا، خدا کا واسطہ ہے، قوم کا پیٹ اب ان باتوں سے، ان نعروں سے نہیں بھر سکتا. آپ دیکھیے کیسے کیسے بڑے وعدے تھے 2018 کے اندر، اور پھر ہر وعدے پہ یو ٹرن آیا. پھر جناب آپ نے کہا ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. اسی طرح یہ پہلے دونوں جماعتیں کرتی تھی، اب تینوں کو دیکھ لیا عوام نے. عوام کارکردگی کی بنیاد پہ فیصلہ کرے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، ووٹر کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میں جس نمائندے کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں، اس نے اور اس کی جماعت نے ہمارے لیے کیا کیا. یہاں سے شروع کریں گے، یہیں پہ رہیں گے تو آپ بہت بہتر رہیں گے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی بابا ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی وہ ہے، وہ اب جو بائیڈن 81 سال ان کی عمر ہے.